صبح کا وقت ہے، بدھ کا دن اور ستمبر کی 29 تاریخ۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے خبریں سعودی عرب سے۔ سعودی منسٹری آف ایجوکیشن نے اعلان کیا ہے کہ پرائمری کلاسز اور کنڈر گارڈن کے بچے 30 اکتوبر سے اسکول آ سکیں گے۔ یہ فیصلہ ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹریز نے سعودی عرب میں کورونا کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد لیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بچے جو کسی وجہ سے صحت میں کمزور ہیں، ان کا اسکول میں آنا لازمی نہیں ہوگا اور انہیں ڈسٹنس ایجوکیشن کے ذریعہ ہی پڑھایا جائے گا۔ سعودی عرب میں تمام اسکول 15 اگست کو ہی کھولے جا چکے ہیں۔ ریاض میں ایک سعودی نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کار ایگزیبیشن کو آگ کی لپیٹ میں آنے سے بچا لیا۔ اس ایگزیبیشن کی پارکنگ میں ایک شخص نے اپنی کار کھڑی کی، اسی دوران اس کار میں آگ لگ گئی۔ اس وقت پارکنگ کاروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور اندیشہ تھا کہ یہ آگ تباہی مچا دے گی۔ گھڑی میں مقامی وقت کے مطابق 4 بجے تھے۔ جیسے ہی اس سعودی نے دیکھا کہ کار کی ٹنکی میں آگ لگی ہے، وہاں موجود آگ بجھانے والے آلات کا استعمال کرتے ہوئے اس نے آگ پر قابو پا لیا اور اس علاقے کو تباہی سے بچا لیا۔ سعودی عرب کی منسٹری آف ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹکس سروسز نے کہا ہے کہ سڑک پر کسی گڈھے یا سڑک کی دوسری کسی خرابی کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کار مالک معاوضہ مانگ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کار مالک ٹریفک پولیس یا روڈ سیفٹی کے محکمے کو خبر کرے تاکہ اس کی تصدیق ہو اور کار کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگایا جا سکے اور معاوضے کی رقم طے ہو سکے۔ اسی دوران سعودی عرب سے ایک دلچسپ خبر۔ سعودی عرب میں جہاں سڑکوں پر بڑی بڑی تیز رفتار کاریں ہوتی ہیں، سائیکلنگ کم ہی نظر آتی ہے، لیکن اگر لڑکیاں اور وہ بھی گروپ میں سائیکل پر سوار ہو کر سڑکوں پر نکل آئیں تو یہ منظر لوگوں کو حیران و ششدر کر دے گا۔ جدہ میں ایسا ہی ہوا۔ سعودی لڑکیوں کے گروپ نے سائیکلیں اٹھائیں، مقامی روایات کا پرچم حفاظت سے کہیں رکھا، جدے کی سڑکوں اور گلی کوچوں کا چکر لگاتی ہوئی ریڈ سی کے ساحل پر نکل آئیں۔ لوگوں نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں، کیمرے کی آنکھوں نے یہ منظر محفوظ کر لیا اور سمندر میں لہریں تیز ہو گئیں۔ شجاعت سائیکلنگ گروپ کی ان لڑکیوں نے تاریخ رقم کر دی۔ 23 سالہ رہبینی اور ان کی سہیلیوں نے پاجامے اور ٹی شرٹس پہن رکھی تھی اور ہیلمٹ کے پیچھے سے ان کی پونی ٹیل لہراتی رہیں اور وہ کھلے آسمان میں ہوا خوری کرتی رہیں اور دوسرے تنقید۔ رہبینی نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ 2017 سے پہلے تو لڑکیوں کے گروپ کی سائیکلنگ سعودی عرب کی سڑکوں پر خواب و خیال کی باتیں تھیں، لیکن اب تبدیلی آ چکی ہے۔ سعودی عورتیں کار ڈرائیور بھی بن چکی ہیں، اب الگ سنگت بھی ہے اور سنگیت بھی۔ اب چلتے ہیں امارات سے ملنے والی خبروں کے مطابق دبئی میں تمام پرائیویٹ اسکول 3 اکتوبر سے کھل جائیں گے۔ حکومت امارات نے اعلان کیا ہے کہ امارات میں تقریباً 94% لوگ کورونا کی پہلی ویکسین لے چکے ہیں اور 83% سے زیادہ لوگوں نے دوسری ویکسین بھی لے لی ہے۔ دبئی کے راس الخور علاقے میں 8 کار ایگزیبیشنز میں آگ لگ گئی، جس میں 55 کاروں کو نقصان پہنچا۔ آگ اتنی بڑی تھی کہ سول ڈیفنس کے 4 سینٹرز کی ٹیموں نے مل کر اس پر قابو پایا۔ اس عمل میں 38 منٹ کا وقت لگا۔ منگل کو صبح 5:30 بجے پولیس کو آگ لگنے کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد اس کی ٹیمیں حرکت میں آ گئیں۔ ایک بھارتی جس کا نام یوروشو ہے، 23 مہینے سے دبئی کی ایک جیل میں قید ہے اور اس کے سر 2 لاکھ درہم کا دیت یعنی بلڈ منی ہے۔ اس کے خلاف یہ کیس اس وقت بنا جب اس کے ماتحت کام کرنے والے ایک ایشیائی مزدور کی سڑک پر ایک اشتہار لگانے کے دوران گر کر موت ہو گئی تھی۔ اس موت کا ذمہ دار یوروشو کو بتایا گیا ہے۔ چونکہ یہ ایشیائی یوروشو کے ماتحت کام کر رہا تھا، دیت کی رقم مرنے والے مزدور کے گھر والوں کو دی جائے گی۔
یوروشو نے بلڈ منی کی ادائیگی میں لوگوں سے مدد کی اپیل کی ہے۔ اگر آپ سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، قطر میں رہتے ہیں اور اپنے آس پاس کی خبریں سننا چاہتے ہیں تو عرب دیس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر کلک بھی کر دیں۔ اب چلتے ہیں کویت میں 98 آکٹین پیٹرول کی قیمت 5 فلس بڑھی۔ اب یہ پیٹرول 1 اکتوبر سے 31 دسمبر تک 175 فلس کے بجائے 180 فلس میں ملے گا۔ باقی ایندھن کی قیمت اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ کویت کی ایک کرمنل کورٹ نے ایک روسی لڑکی کے ساتھ زور زبردستی اور ہتکی زدی کے جرم میں اپنے ہی ایک شہری کو 15 سال قید بامشقت سنائی ہے۔ اس کویتی نے اس لڑکی کا تعاقب اس وقت شروع کیا جب وہ سلوا علاقے میں کھیل کود میں مشغول تھی۔ بات مار پیٹ تک پہنچ گئی اور وہاں سے عدالت تک۔ عمان کے مفتی عام احمد الخلیلی نے بھارتی مسلمانوں پر سرکاری محکموں کی مدد سے انتہا پسندوں کے حملوں کی مذمت کی ہے اور تمام امن پسند ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ حالیہ دنوں میں بھارت کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی دوران سوشل میڈیا، خاص طور پر فیس بک اور ٹویٹر پر عربی میں ایک ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے جس کے ذریعہ عرب اور مسلم دنیا میں بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اس ہیش ٹیگ کے ساتھ بھارتی مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن کمپنیز کے نام اور ان کے لوگوز کی لسٹ بھی وائرل ہو رہی ہے۔ اس بلیٹن میں اتنا ہی۔ خدا حافظ۔